أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہیں چوریاں کر رہا ہے، کہیں ڈکیتیاں کر رہا ہے، کہیں فراڈ کر رہا ہے، کہیں کسی سے دھوکہ کر رہا ہے، کہیں کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا رہا ہے، اس قابل ہے کہ اس کو پکڑ کے جیل میں بند کیا جائے، اس قابل ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، عامل الصالحات آ جائے تو فوراً ذہن میں یہ چیزیں آ جانی چاہیے، عقیدہ درست ہو۔ جو جگہ انسان کو عطا کرنی ہے، اللہ پاک نے اس کا نام ہی جنت رکھا ہے، یعنی باغ کو قبول کر کے یا اللہ مجھے اپنی عظیم جنتوں کا وارث اور مہمان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 18 سے 22۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ہٹ درم اور ضدی قسم کے کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے انجام اور ان کے انعام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں آیت نمبر 18 سے اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرمایا، دونوں کا کمپیرزن اور موازنہ فرمایا، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ بھلا ایک شخص جو اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں، آخرت پر ایمان رکھنے والا، اور پھر اس ایمان، یقین اور اس عقیدے کے مطابق اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنے والا، اور زندگی میں پھونک پھونک کر چلنے والا، دنیا کی زندگی کو اپنے لیے قید خانہ سمجھنے والا، اور دوسری طرف وہ شخص کہ جو نہ اللہ کو پیدا کرنے والے کو مانتا ہے، نہ اس کے نبیوں رسولوں کو مانتا ہے، نہ مرنے کے بعد کی کسی زندگی پر یقین رکھتا ہے، اور نہ اپنے رب کے حقوق ادا کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے بندوں کے حقوق کو کوئی اہمیت دیتا ہے،
اور یہ تو دنیا کی زندگی کو بس اپنی خواہشات اور اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کی جگہ سمجھتا ہے. جو جی چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے رہتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے پہنتا ہے. اس کا لیونگ سٹائل، اس کا کاروبار بزنس کرنے کا انداز، ہر چیز اپنی من مانی. کیا یہ دونوں کردار، ایک اطاعت و فرما برداری کرنے والا، رب کی مان کر زندگی گزارنے والا، اور ایک طرف رب کی نافرمانی میں اور اپنی خواہشات نفس کی پوجا میں زندگی گزارنے والا، اللہ پاک سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ اے لوگو، تم خود ہی غور و فکر کر کے بتاؤ کہ کیا یہ دونوں اور ان دونوں گروہوں کا انجام اور اینڈ کیا برابر ہونا چاہیے؟ یقیناً کوئی بھی صاحب بصیرت، کوئی بھی صاحب عقل شخص جب اس بات پہ غور کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں، ان دونوں کا انجام برابر تو نہیں ہونا چاہیے. اور ضمناً اس کے اندر اللہ پاک نے عقیدہ آخرت اور قیامت کی اہمیت کو بھی چھپا رکھا ہے اس آیت مبارکہ. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اے کافرو، تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی اللہ کی عدالت نہیں لگنی. تو اس کا مطلب تو انڈائریکٹ یہی ہوا نا کہ پھر اس دنیا میں کوئی اچھے کام کرے یا برے کام کرے، دونوں برابر ہو گئے، دونوں مر گئے، ختم. یہ تو اللاجیکل بات. اس دنیا کی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، کیا اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کسی مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، ایک شخص ہے جو ایک مہذب شہری ہے، جو قانون کی پاسداری کر کے زندگی بسر کر رہا ہے، شرافت کی زندگی اور قانون کی پاسداری کی زندگی. وہ نہ کسی کو تنگ کرتا ہے، نہ ستاتا ہے، نہ کوئی ڈکیتی، نہ کوئی چوری، نہ کوئی کسی پہ بندوق اٹھاتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے. مہذب شہری، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور ایک طرف وہ شخص کہ جو ہر کام میں اسٹیٹ، حکومت، سلطنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے قوانین کو پاش کرتا رہتا ہے اور ان کی وائولیشن کرتا رہتا ہے. ہر وقت کسی لحاظ سے بھی وہ اس ملک کے قوانین کو فالو نہیں کرتا. کہیں چوریاں کر رہا ہے، کہیں ڈکیتیاں کر رہا ہے، کہیں فراڈ کر رہا ہے، کہیں کسی سے دھوکہ کر رہا ہے، کہیں کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا رہا ہے، کبھی ٹریفک کی وائولیشن کر رہا ہے، کبھی کسی چیز کی، کبھی بجلی چوری استعمال کر رہا ہے، کبھی گیس کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ کر کے اپنی فیکٹری چلا رہا ہے. دنیا کے لحاظ سے ہی سوچ کے بتائیے کہ کیا ان دونوں کا انجام دنیا کے اندر ایک جیسا ہوتا؟ ان دونوں کا انجام دنیا کے اندر ایک جیسا نہیں ہوتا. دنیا دار لوگوں کی نظر میں بھی ایک شخص مہذب ہے، اچھا ہے، قابل تعریف ہے، اور دوسرا شخص غیر مہذب ہے، جاہل ہے، اور اس قابل ہے کہ اس کو پکڑ کے جیل میں بند کیا جائے، اس قابل ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے. تو اگر دنیا کی چھوٹی چھوٹی عدالتیں، چھوٹے چھوٹے جج اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں، اگر ان کے اندر بھی رہتے ہوئے دو کردار ہوں، ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے والا اور ایک برے طریقے سے زندگی گزارنے والا، تو دونوں کا انجام تو اس دنیا کی زندگی میں برابر نہیں ہوتا. تو وہ کائنات کا رب، وہ خالق و مالک، کیا اس کی نظر میں دونوں کا انجام برابر ہوگا؟ یہ اللاجک ہے. اور ویسے بھی دنیا کے اندر جتنے مرضی قانون ہوں، حکومتیں ہوں، عدالتیں ہوں، اس کے باوجود اللہ کی قسم دنیا میں ہر شخص کو انصاف نہیں ملتا.
انسانوں کی بنائی ہوئی عدالتیں اور قوانین یہ جن کو انصاف دیتے ہیں، شاید ان کی تعداد 20-30% ہوگی، 50% بھی نہیں ہے ان کی تعداد۔ باقی لوگ تو بیچارے یہاں ان عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک جاتے ہیں، ان کے جوتے گھس جاتے ہیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے، تھانوں کچہریوں میں جاتے ہوئے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اس وجہ سے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی نہیں کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں اور ہم اس کیس کی پیروی نہیں کر سکتے، وہ طاقتور ہے، دوسری پارٹی طاقتور ہے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی بات نہیں، ہمارا بیٹا نوجوان قتل ہو گیا، ہم اپنے اس بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہتے، کیونکہ کھٹکھٹایا، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہماری اپنی جان کو خطرہ۔ اور آپ نے دیکھا نہیں یہاں آئے روز ہمارے شہر کے اندر بھی اور باقی شہروں میں بھی ایسے ہو، عدالتوں کے اندر جج کے سامنے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتی ہے۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ واقعہ دیکھا، یہاں قریب سیشن کورٹ سے آ رہے تھے لوگ پیشی کے بعد، تو دوسری پارٹی نے یہاں رستے میں گات لگائی ہوئی، گات لگا کے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہی وہ یہاں آئیں گے بس پھر ہم ان کو گنوں سے بون دیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، اور میں نے خود دیکھا کہ قریب ہی اپنے ادارے میں پڑھا رہا تھا، تو جب بہت زوردار آواز آئی تو میں گیا تو دیکھا کہ چوک کے اندر ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں سڑک کے اوپر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے نظام عدل اور قانون کے اندر بھی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جن کو عدل و انصاف ملتا ہی نہیں، ان کا رائٹ ملتا ہی نہیں، اور سارے مجرموں کو دنیا کے اندر سزا ملتی ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا بھی تو کوئی والی وارث ہوگا نا، اور وہ رب العالمین ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے متعلق ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین یہ اس کا بنیادی وصف ہے جو اس نے اپنی کتاب کے آغاز میں بتا دیا ہے کہ وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک، مطلب یہ کہ جزا سزا کا اس نے ایک دن رکھا ہوا ہے جس دن تمام حساب و کتاب بے باک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ضمناً اس آیت مبارکہ سے، پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 18 سے قیامت کا قائم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں کردار برابر نہیں ہیں، فاسق و فاجر، کافر مشرک باغی نافرمان خواہش پرست اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ مومن، یہ دونوں جب برابر، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کو برابر نہیں ہونا چاہیے، جب دونوں کو برابر نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس کے لیے تو ضروری ہے کہ قیامت کا دن ہو، عدالت لگے، تبھی یہ برابر نہیں ہوں گے۔ اور اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں تو پھر تو یہ برابر ہو جائیں گے، سب مر کر مٹی ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب ہوئی کوئی نہیں، ظالم کو سزا ملی کوئی نہیں، مظلوم کی داد رسی ہوئی کوئی نہیں۔ آئیے پہلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں۔ آفا تو کیا، آفا کا ترجمہ اردو میں الٹ ہوتا ہے، فا کا پہلے آتا ہے آ کا بعد میں، آفا تو کیا، من وہ شخص جو کانا ہو یا ہے مؤمنن مومن، مومن کا من کاف زبر کا کی طرح ہے،
من اس شخص کی جو کانا ہے یا ہو فاسقو نافرمان کافر و مشرک، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ یہ سوال ہے، اور اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، ایسا سوال کہ جس کا جواب انڈرسٹوڈ ہو کہ نہیں۔ اور ویسے اللہ پاک نے یہاں جواب دے بھی دیا، لا یستوون، برابر نہیں ہوتے، لا یستوون، وہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اب یہاں جو فاسقان کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے نا، فاسق کا لفظی معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا، اطاعت و فرما برداری سے نکل جانا، خارج ہو جانا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں نافرمان۔ لیکن جب یہ لفظ ایمان والے مومن کے مقابلے میں آئے گا تو پھر اس سے مراد عام گناہگار مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ تو نافرمانی تو مسلمان مومن بھی کر سکتا ہے نا، لیکن یہاں یہ فاسقان کا لفظ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ مومنان کے۔ تو جب یہ مومن کے مقابلے میں آ رہا ہے تو پھر اس سے مراد نافرمان خطاکار مومن نہیں ہے، بلکہ کافر و مشرک ہے جو مومن نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا فاسق و فاجر اور نافرمان تو کافر ہی ہوتا ہے، جس کا یقین نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی، وہ تو کھل کھلا کے نافرمانیاں کرتا ہے۔ جس کے دل میں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا ہے وہ تو پھر بھی ڈر ڈر کے چلتا ہے، چلو کبھی غلطی ہو گئی، کبھی کوتاہی ہو گئی، پھر اللہ سے معافی مانگ لی، وہ ٹھونک ٹھونک کے چلتا ہے۔ بہرحال یہاں فاسقان سے مراد کافر و مشرک ہے، اور جیسا کہ آگے ان کے انجام اور ان کی سزا سے بھی ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بتانے کے بعد کہ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہوتے اور نہ یہ برابر ہوں گے، نہ دنیا میں برابری ہے اور نہ آخرت میں برابر ہو۔ آگے پھر اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ کس طرح برابر نہیں ہوں گے، دیکھ لیں، دونوں کا انجام سن لیں۔ ایک گروہ کا انجام یہ ہے، دوسرے گروہ کا انجام یہ ہے، اما الذین، رہے وہ لوگ جو، جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی، اما کا لفظ دو چیزوں میں جب کمپیرزن کرنا ہوتا ہے عام طور پہ اس وقت استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 کے آغاز میں بھی اما ہے اور آیت نمبر 20 کے آغاز میں بھی اما ہے، کیونکہ دو گروہوں کا موازنہ کرنے لگے۔ اما کا ترجمہ لیکن بھی کر دیتے ہیں، رہے وہ لوگ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، اس گروہ کا۔ اما الذین، لیکن وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعاملوا، اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات، نیک صالح اعمال کیے۔ اور صالح اعمال کی تین بڑی شرطیں ہیں۔ ایک یہ شرط ہے کہ بندہ عمل کرنے والا اس کا ایمان عقیدہ درست ہو۔ نمبر 2، وہ عمل فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، ریاکاری نمود و نمائش ہوگی تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ تیسری شرط، وہ عمل پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اگر عمل طریقے کے مطابق نہیں نا، اپنی مرضی سے ایک شخص فجر کی 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھنی شروع کر دے، یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ نیک عمل نہیں ہے، یہ تو بدعت ہوگی، یہ دین میں اضافہ ہوگا اور یہ مردود عمل ہوگا۔ بہرحال عمل صالح کی تعریف ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں، جہاں بھی کہیں عامل الصالحات آ جائے تو فوراً ذہن میں یہ چیزیں آ جانی چاہیے، عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو، اور اسی طرح اخلاص ہو، اللہ کی رضا، اور تیسرے نمبر پہ طریقہ درست ہو عمل کرنے کا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
رہے وہ لوگ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو لہم ان کے لیے جنات المأوا، ان کے لیے جنات باغات ہیں۔ جنات یہ جمع ہے، نون کے اوپر جنات کے نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے۔ جنات باغات ہیں، المأوا رہنے کے لیے یا ہمیشگی کے لیے، یا ہمیشگی کے بھی ترجمہ کیا گیا۔ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں۔ مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، ان کے لیے باغات کا ٹھکانہ ہے۔ اور باغات انسان کو، پارکس، باغات، گرینری، یہ چیزیں انسان کو فطری طور پہ پسند ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو جگہ انسان کو عطا کرنی ہے، اللہ پاک نے اس کا نام ہی جنت رکھا ہے، یعنی باغ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، کیونکہ نہریں بھی انسان کو، پانی، چشمے، نہریں، یہ بھی ساتھ اگر گزر رہے ہوں پاس سے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، یا ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، نزلاً بطور مہمانی کے۔ اللہ اکبر۔ بما بازر بھی اس کے بدلے، بازر بھی کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہوتا ہے باسببیہ، بازر بھی اس کے سبب یا اس کے بدلے میں، ما جو کانو تھے وہ یعملون، عمل کیا کرتے۔ یہ جنت کی مہمانی کس کے بدلے ہے؟ اس کے بدلے، اس کے سبب جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 17 کی تفسیر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ صوفیوں کا رد کیا تھا جو کہتے ہیں کہ انسان کو جنت کے حصول کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اور صوفیوں کا میں نے قول بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں، ایک صوفی تو یہاں تک کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے چاہے وہ جہنم میں پھینک دے۔ اللاجیکل بات۔ تو اللہ پاک تو قرآن مجید میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اعمال کرتے وقت یہ خواہش کرنا اور اللہ سے یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر کے یا اللہ مجھے اپنی عظیم جنتوں کا وارث اور مہمان بنا دے، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ خواہش، یہ ہرس، یہ لالچ، یہ طمع ہونا چاہیے ایک مومن کو، جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایمان والوں کے اوصاف، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے بھی، جہنم سے ڈرتے ہوئے، اس کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے بھی پکارتے ہیں، وطمعا، اور طمع، لالچ، جنت کی امید، ہرس، اس بنیاد پر بھی وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور یہ بات بھی ہم گزشتہ آیات میں، پچھلے سبق میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ جنت مجھے صرف اور صرف میرے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، یہ انتہائی حماقت۔ اصل میں جنت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا ریوارڈ اور بدلہ ہے کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات اور نیکیوں کا اتنا بڑا بدلہ بنتا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیوں دیتا ہے ہمیں؟ اللہ پاک اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا کرے گا، لیکن اس کی رحمت اور فضل قیامت والے دن ہر ایک کے لیے نہیں ہو۔ دنیا میں تو ہر ایک کے لیے نا، کافر کے لیے بھی، کافر کو بھی اللہ روٹی پانی دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ اپنے اس فضل اور رحمت کی وجہ سے اپنے ایمان والے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت جو عبادات ہوں گی ان کو قبول فرما کے ان کو جنت عطا کر دے۔ تو یہ سوچ
یہ کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جانا ہے، نمازوں روزوں سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی شیطانی سوچ ہے جس کی وضاحت ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ عمل کرنا ہے، اس کے بعد کہنا ہے یا اللہ عمل بڑے تھوڑے ہیں تو اپنا فضل فرما دینا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوا، اما الذین، اور رہے وہ لوگ جو یا جنہوں نے فسقوا، نافرمانی کی، اور نافرمانی سے مراد یہاں کفر و شرک کی حد تک جو نافرمانی ہے، بغاوت، سرکشی، واما الذین فسقوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، تو مأواہم، ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہی ہے۔ اصل میں یہاں النار کے ساتھ جو الف لام لگا ہے نا، اس کی وجہ سے اس میں حسر کا ہی کا معنی پیدا ہو رہا ہے، ورنہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا فمأواہم نار۔ اب چونکہ الف لام لگا دی گئی اس لیے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کے علاوہ ان کا کوئی اور انجام، کوئی سزا بنتی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا کلما، جب بھی کبھی ارادو، وہ ارادہ کریں گے، جب بھی کبھی وہ چاہیں گے، این یخرجو، کہ وہ نکلیں، منہا، اس سے، اور جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں، اعیدوا، لوٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس میں۔ جب بھی کبھی یہ جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، نکلنے کا ارادہ کریں گے، جس طرح پانی میں ڈبکیاں لیتا ہوا ایک انسان ساحل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح جب کبھی بھی یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ اس آگ میں لوٹا دیا جائے گا، دوبارہ ان کو دھکا دے دیا جائے گا، چلو اندر۔ اعیدوا فیہا، اس میں ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے نار کی طرف۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی، وہ عذاب جو کنتم، تھے تم بھی، جسے یا جس کو تکذبون، جھٹلایا کرتے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار، چکھو اس عذاب کو، الذی، جسے کنتم، تھے تم بھی، اس کو تکذبون، جھٹلایا کرتے۔ تم کہتے تھے ہے ہی کون نہیں، جہنم ہے ہی کون نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہی کون نہیں، چکھو آج۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے ایک اپنا قاعدہ قانون اور بھی بتایا، فرمایا کہ اس آخرت کے عذاب سے پہلے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بڑا ان پہ ظلم کیا، کوئی ظلم ان پہ کوئی نہیں ہوا، یہ ان کے اعمال کا صحیح بدلہ ہے، جتنے یہ ضدی ہٹ درم تھے نا، اس کے لحاظ سے ان کا یہی انجام بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو سدھارنے کے لیے کئی بندوبست کیے تھے، جن میں سے ایک بندوبست یہ بھی تھا۔ کیا بندوبست تھا؟ کہ ہم نے اس قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ان کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگائے، نبی رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، سارا کچھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جھٹکے بھی لگاتے ہیں دنیا میں بھی، ان پر تکلیفیں، آزمائشیں بھیج کر ان کو جھنجھوڑتے تھے کہ شاید یہ ہماری طرف پلٹ آئیں اور مرنے سے پہلے قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے یہ سدھر جائیں، لیکن یہ کسی صورت نہیں سدھر۔ آپ نے دیکھا نا کورونا آیا، یقین کریں کہ کورونا کے بعد مسلمانوں کے اندر، کافر تو کافر ہے نا، مسلمان کئی اتنے ضدی ہٹ در بن چکے ہیں، بے عمل بن چکے ہیں کہ کورونا جیسی بڑی آفت مصیبت آنے کے بعد کئی لوگ ہم سے جدا ہو گئے۔ کورونا کے اندر یا کورونا کے بعد بھی مسجدوں میں کوئی تعداد نہیں بڑھی نمازی، زلزلے آئے کوئی تعداد نہیں بڑھی، سیلاب آئے کوئی تعداد نہیں بڑھی، اور یہ پیچھے جنگ کے حالات تھے،
رات کو فجر کی اذان کے وقت ہمارے شہر کے اندر زوردار آوازیں آتی رہیں جن آوازوں نے کئی لوگوں کو اٹھا کے بٹھا دیا، لیکن کیا اس دن بھی مسجدوں میں فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد بڑی تھی؟ نہیں بڑی تھی۔ انسان اپنی ضد کا بہت پکا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، شروع میں لام زبر اللہ، آخر میں نون ثقیلہ، وَلَنُذِيقَنَّ، اور ہم ضرور چکھائیں گے، اور یقیناً ہم ضرور چکھائیں گے، ہم انہیں، ذائقہ کے لفظ ہے نا یہ، ذائقہ، ذوقو پیچھے پڑا ہم نے، وَلَنُذِيقَنَّ، اور یقیناً ہم ضرور چکھائیں گے، ہم انہیں، من العذاب الادنا، ادنا دنیا اسی سے ہے، ادنا دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ اور اینڈ قریب ہے، یہ لمبی چلنے والی زندگی نہیں، تو ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب ترین، من العذاب الادنا، قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ، من کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کچھ حصہ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ ضرور چکھائیں گے، دونا علاوہ یا پہلے، العذاب الاکبری، بڑے عذاب سے، دون العذاب الاکبری، قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے یا قیامت کے بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یرجعون، پلٹ آئیں، ہماری طرف پلٹ آئیں شاید۔ اور یہ قانون اللہ پاک نے سورہ توبہ میں بھی بیان کیا، سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں بھی بیان کیا، بڑی مشہور آیت ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں، سمندروں، پانیوں میں، جہاں جہاں بھی فتنہ فساد ہے وہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ ان کے اعمال کا تھوڑا سا بدلہ ہوتا ہے دنیا میں تاکہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ تو اگر اللہ پاک انسان کو کسی طرح آزمائش سے جوڑتے ہیں تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان کافروں، مشرکوں، اللہ نے اپنے باغیوں کو انتہائی ظالم قرار دیا ہے، فرمایا کہ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بڑا ظالم نہیں، ومن اظلم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اظلم سب سے بڑا ظالم، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، من پلس من، من بن گیا، من سے من جسے ذکرہ نصیحت کی گئی، پہلے ماضی مجہور پیسے وائز، ذکرہ نصیحت کی گئی، بھی ساتھ آیاتی، اور ربی، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وہ نشانیاں قرآن کی شکل میں بھی ہیں، وہ آیات قرآن کے اندر بھی ہیں، اور وہ آیات اور نشانیاں آفاق میں، کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، خوشبوئیں، پھول اور نباتات، اور زمین سے ساری چیزوں کا اگنا، فصلوں کا، پھلوں کا، سبزیوں کا اگنا، یہ ساری چیزیں، اور انسان کی اپنی باڈی کے اندر مختلف قسم کے سسٹمز کا آٹومیٹیکلی چلنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بھی کافروں کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات، نشانیوں کے ساتھ نصیحت کی گئی، ثم، پھر، اعرض، اس نے منہ پھیر لیا، عنہا، ان سے، نظر انداز کر دی، توجہ نہیں دیتا، غور ہی نہیں کرتا اللہ کی نشانیوں میں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو ان ظالموں کو پھر یہ جہنم کی شکل میں سزا تو ملے گی۔ انا، بے شک ہم، من المجرمین، ان مجرموں سے، الف لام لگا ہے مجرمین کے ساتھ، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں ان مجرموں کے ساتھ جن کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی آیات اور نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے۔ فرمایا انا من المجرمین، یقیناً ہم
ایسے مجرموں سے منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ انتقام کیا ہوگا؟ نافرمانی کا انتقام، یعنی ان کو سزا دینے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی آیات پہ غور و فکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مطیع، فرما بردار، اطاعت گزار اور مومن بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت جو نیکیاں ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو بڑھا چڑھا کے ہمیں اپنی جنتوں کا وارث اور مہمان بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔